إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فيه أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کی اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس موضوع کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ہر جینے والے پر آتی ہے، ہر متنفس کے اوپر، یہ جس کے اندر سانس ہے، جان ہے، یہ آتی ہے۔ موت چھوٹے پر بھی آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے۔ موت مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ موت، اگر کوئی مالدار ہے تو موت سے بچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں۔ موت جب آتی ہے تو آ ہی جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے ذرا، جب کسی کے اوپر موت آتی ہے تو اس کے آس پاس کتنے سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں، شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، لیکن کبھی باپ بیٹھا رہتا ہے، کبھی بیٹا بیٹھا رہتا ہے، کبھی بیٹی، کبھی ماں، کبھی بھائی، کبھی اس کے رشتہ دار، اور کبھی کبھار سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن سارے لوگ بے بس ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ، اتنے بے بس ہیں کہ موت آتی ہے اور باپ کو لے کے چلی جاتی ہے، ماں کو لے کے چلی گئی، بیٹے کو لے کے چلی گئی، لیکن بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ کچھ کر سکتے؟ کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر موت کے حوالے سے بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جام پینا ہے، موت کا جام جو ہے وہ پینا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ نبی، پیر، ولی، بزرگ، اولیاء، فرما بردار، نافرمان، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ جن، انسان، فرشتے بھی ان کو بھی مرنا ہے، اور آخر میں یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے دکھائے گا کہ موت کو بھی اللہ تباہ کر دے گا، موت کو بھی مار دے گا، موت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہاں، موت کو بھی مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا کے اندر جو ہم اور آپ کام کرتے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ، اس کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں دے گا. اس سے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بدلہ قبر کے اندر بھی مل جاتا ہے، لیکن پورا بدلہ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد ہی ملے گا. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بدلہ آپ کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے. ہاں ٹائم نہیں ہے ورنہ مثالیں دے کر کے بتاتا کہ کیا کیا بدلہ ملتا ہے، اور قبر کے اندر بھی ملے گا. ہاں قبر کے اندر بھی ملے گا، لیکن پورا بدلہ یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن دے گا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کا داخلہ جنت کے اندر ہو گیا، کامیاب وہی انسان ہے. اللہ اکبر. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. جانتے ہیں ایک اتنے لمبے سفر پر ہم اور آپ نکلنے والے ہیں کہ وہ سفر کھٹنے والی نہیں ہے. دنیا کی زندگی آپ اندازہ کیجئے، دنیا کی زندگی کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 میں بس ہو جاتا ہے. اب 100 میں بس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں اصلی کھیل، وہ اصلی کھیل شروع ہوتا ہے. اصلی زندگی، ارے یہ نقلی زندگی ہے، اس کو اصلی مت سمجھنا، یہ نقلی زندگی ہے. اصلی کھیل تو آنکھیں بند کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. آنکھیں بند کرنے کے بعد اصلی کھیل شروع ہوگا. پیچھے ہمارے پیچھے قبر پڑا ہوا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، کتنے سالوں سے ہم اور آپ کہتے ہیں یہ ہمارے دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکر دادا سب یہاں موجود ہے، سب یہاں پر موجود ہے. کتنی لمبی زندگی، کتنے سالوں سے یہ قبرستان موجود ہے، سب موجود ہے. کتنی لمبی زندگی ہے ان کی یہاں پر، اور اس سے لمبی زندگی آخرت کی زندگی آنے والی ہے. یہ تو پانی کے بلبلے کے مانند ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے. اسی کی تیاری کرنے کے لیے یہ کم زندگی ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جس کا داخلہ جنت کے اندر ہو گیا، کامیاب ترین انسان وہی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے. اللہ، کھیل اور تماشا سے کیا ہے، کھیل اور تماشا سے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے میں مت پڑنا. دنیا کی زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے. موت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے کسی کو ہمیشگی والی زندگی نہیں دی ہے، اور آپ کو بھی ہمیشگی والی زندگی نہیں دیں گے. اللہ اکبر. آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اگر اس دنیا کے اندر کسی کو اللہ ہمیشگی والی زندگی دیتا تو ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سے پہلے جو آئے ان کو بھی ہمیشگی والی زندگی نہیں دی، اور آپ کو بھی جانا ہے، اور آپ کے بعد میں جو آئیں گے ان کو بھی جانا ہے. یہ پکا ہے، کسی کو بچنا نہیں ہے، چلے سب کو جانا ہے. ارے بھائی جب چلے سب کو جانا ہے، مر سب کو جانا ہے، اسی اللہ کے سامنے ہمیں اور آپ کو پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو کیوں نہ اپنی اس دنیاوی زندگی کو سنوار لیں، بنا لیں، اس کا ڈیکوریشن کر لیں. چلیے آخرت کے والی جو زندگی ہے قبر سے جو شروع ہوتی ہے اس کا ڈیکوریشن کر لیں، کچھ اس کو بنا لیں، سنوار لیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا،
تو لمحے بھر کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اذا جاء اجلها لن يؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بیان فرمایا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا، کسی انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو لمحے بھر کے لیے، سیکنڈ بھر کے لیے نہ ادھر نہ ادھر، پھر چل بھائی۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو لمحے بھر کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوتا اور بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیسی بے بسی ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے دنیا کے لوگوں، ارے تم موت سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے محل کے اندر جا کر کے قید کر لو جو بہت مضبوط قلعہ ہو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو، کسی طرف سے ہوا جانے کے بھی راستے نہ ہو، اور جا کر کے وہاں پر بیٹھ جاؤ اور تم یہ سوچو کہ یہاں پر موت نہیں آ سکتی، تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو جاؤ، موت تمہارا پیچھا وہاں بھی کرے گی، موت تمہارا پیچھا وہاں بھی کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی و بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب جانے کی باری ہے، تو انہوں نے ایک چماٹ مار دیا، ایک چماٹ مار دیا، ملک الموت کو مارا۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آدمی کس چیز سے ڈرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، کس چیز سے ڈرتا ہے؟ شیر سے ڈرتا ہے، جانور سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان کس سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ذرا سا کچھ ہوتا ہڑبڑا سا جاتا ہے، کیا ہوگا؟ موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن ایک ایک سیکنڈ نکلنے والا موت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ڈرتا موت سے ہے لیکن جا رہا ہے موت کے منہ میں۔ اللہ اکبر، بھاگ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چماٹ مار دیا، ان کی ایک آنکھیں بہ گئی، ایک آنکھیں نکل گئی، باہر نکل گئی، خراب ہو گیا ہے، ڈیمیج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ملک الموت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیسے سرفری انسان کے پاس بھیج دیا ہے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، دیکھو ایک چماٹ مار دیا، آنکھیں باہر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں درست کر دی اور کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے پوچھو کہ اگر دنیا میں تم رہنا چاہتے ہو تو کچھ زندگی تمہیں مل جائے گی، ایک کام کرو کہ اپنے ہاتھ کو بیل کے پیٹھ کے اوپر رکھو اور جتنے بال تمہارے ہاتھ میں آ جائے اتنے سال تمہیں زندگی مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تو کہا گیا اس کے بعد میں موت، مرنا تو تم کو بھی ہے، یاد رکھنا اس کے بعد میں موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تو پھر لے چلو، ابھی مرنا ہے، نہیں چاہیے دنیاوی زندگی۔ اللہ اکبر، موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ کو موت کے حوالے سے بتاؤں، صحیح حاکم کے اندر یہ روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایتوں کے تعلق سے ہمارے اسلاف کہا کرتے ہیں کہ اس کو بطور عبرت بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے غلط اور صحیح ہونے پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کے مجمع میں ملک الموت موجود ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ملک الموت کو، اور وہ ملک الموت ایک آدمی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہا ہے،
आदमी सपका गया, क्या रे भाई इस आदमी को, वो तो नहीं पहचानता है कि ये कौन आदमी है, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जान रहे हैं कि ये मलकुल मौत है। अब वो आदमी मलकुल मौत वहां से उठ के चले गए। अब वो आदमी उठा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और जाकर के कहने लगा, देखो भाई मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मैं हिंदुस्तान के फला जजीरे के ऊपर जाना चाहता हूं, मैं वहां रहना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी थी, हवाओं के ऊपर हुकूमत थी, जिन्होंने इंसान सब उसके जेरे निगरानी थे। अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हवा को, भाई उसको उठा करके ले जाओ और वहां जजीरे में इसको करो, फेंक दो उसको, उधर ले जाओ, हिंदुस्तान ले जाओ, पहुंचा दो। अब ये इधर से हिंदुस्तान के उस जजीरे में पहुंचा और वो मलकुल मौत वहां से पहुंचे वहां पर जजीरे पर। जब ये मलकुल मौत वहां पहुंचे तो देखा ये आदमी पहले से पहुंचा हुआ है, ये आदमी पहले से पहुंचा हुआ है। मलकुल मौत ने अपना काम किया, रूह निकाली और सीधे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठ गए, जाकर के पहुंच गए और हंसते हुए पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई अभी तो तुम कुछ देर पहले बहुत घूर घूर के देख रहे थे हमारे एक साथी को, अभी तुम हंस रहे हो। तो कहा, अरे मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत हैरान था मैं कि ये आदमी आपकी मजलिस में बैठा हुआ है और इसके रूह निकालने का काम मुझे इंडिया में करना है। मैं खुद परेशान था, ये कैसे होगा। इज़ा जा अजलुहा, जब इंसान की मौत आ जाती है और जहां पर आ जाती है, जहां पर लिखा है एक सेकंड इधर उधर नहीं हो सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत कहने लगे, मैं भी परेशान था कि ये आपके पास बैठा हुआ है, मौत इंडिया में निकालना है, ये कैसे जाएगा। जब मैं वहां पहुंचा तो ये पहले से पहुंचा हुआ था, मैंने अपना काम किया, आपके पास आ गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इसी चीज को बयान किया है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी नफ्स को कुछ भी पता नहीं है कि वो किस सरजमीन में किस हालत में जाकर के मरेगा। अभी आपके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो झरने के बीच में कुछ पूरी आखी फैमिली बह जाती है, देखा है। अगर उनको पता होता कि आज हम अब घर से निकल के वहां जाएंगे और मेरी मौत वहां लिखी हुई है, तो निकलते अपने घर से, उनको पता ही नहीं था। फरिश्ता तो वहां हथौड़े लेके बैठा हुआ था कूटने के लिए, पहले इसे जान निकालने के लिए खड़ा था कि तुम यहां से तुम बह लिए जाओगे। अल्लाह अकबर। लेकिन मौत के कुछ अच्छे आसार होते हैं और हुस्ने खात्मा होता है और बद खात्मा होता है, इसकी तौफीक नहीं है, इंशाअल्लाह कभी बयान करेंगे। हाँ, तो अगर उनको पता होता तो अपने घर से निकलते नहीं, निकलते नहीं, जाते वहां। मौत के मुंह में कोई जाना पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी को कुरान के अंदर बयान फरमाया है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। किसी इंसान को कुछ भी पता नहीं है। आप यहां पर आज बैठे हुए हैं, कल क्या कमाने वाले हैं, आपके बिजनेस में कितना उछाल आएगा और कितना कमी आएगी, आपको कुछ पता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर बयान फरमाया कि कल आप क्या कमाएंगे किसी को पता नहीं, किस सरजमीन में जाकर के आपको मौत आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। एक बार मलकुल मौत से पूछा गया कि आपको कभी किसी का रूह निकालते हुए कभी रहम आया आपको? कहा हाँ आया, दो मर्तबा मुझे आया है, रूह निकालते हुए मुझे भी रहम आ गया। कहा कैसे रहम आ गया? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा मुझे हुक्म दिया कि समुद्र के बीच में चले जाओ, वहां एक मां है और उसकी छाती से एक बच्चा लगा हुआ है, एक बच्चा लगा हुआ है, दूध वो छाती से लगा हुआ है, दूध पीता बच्चा, और समुद्र के बीच में है, हिचकोले ले रही है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस मां की रूह निकाल लो। अल्लाह अकबर। मलकुल मौत कहते हैं कि मैं खुद शस्तर रह गया, मैं खुद घबरा गया, मुझे रहम आ गया, थोड़ी मोहलत देते निकल जाता, यह औरत निकल जाती, हाँ खुशकी पर पहुंच जाती, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, मैंने रूह निकाल लिया, मुझे वहां रहम आया था। और दूसरी मर्तबा जब रहम आया कि जब शद्दाद ने जन्नत बनवाई इस रूए जमीन पर, एक बादशाह ऐसा गुजरा है जिसने जन्नत बनवाई थी जमीन पर। हाँ,
شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا کہ جھکے گی خدائی میرے در پر، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر، خود ہی نہ دیکھ پایا دنیا سے چل بتا، وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا۔ جنت کو بنوایا، اپنی پوری پراپرٹی لگا دی، سجایا، بنایا، ڈیکوریشن کیا، اور جب دیکھنے کی باری آئی تو کہتے ہیں جس جنت کو اس نے بنوایا ایک پیر جنت کے اندر ڈالا تھا، جس کو جنت کے اندر بنوایا تھا، اور ایک پیر ابھی باہر تھا، اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح نکال لو۔ اللہ اکبر، اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح نکال لو۔ ایک پیر باہر رکھ گیا، ایک پیر اندر رکھا تھا، ایک پیر باہر رکھا، جنت کو نہ دیکھ سکا، جس جنت کو اس نے روئے زمین پر بنایا تھا نا، اس جنت کو نہ دیکھ سکا۔ ملک الموت کہتے ہیں وہاں پر بھی مجھے تھوڑا رحم آیا کہ تھوڑا مہلت دے دیتا، بہت کچھ پراپرٹی لگا کر کے اس نے بنوایا ہے، ہاں بہت کچھ اندر بنایا سنوارا ہے، بڑا اچھا ڈیکوریشن کرا، دیکھ تو لیتا۔ حضرت ملک الموت سے کہا گیا جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ آدمی وہی ہے جو اپنی ماں کے چھاتی سے سمندر کے بیچ میں لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہی بچہ ہے جو سمندر کے بیچ میں اپنے ماں کے چھاتی سے لگا ہوا تھا، جس ماں کے روح کو آپ نے قبض کر لیا، اللہ نے اس کو وہاں بچایا، وہاں سے نکالا، کروڑوں کی جاگیر دے دی، پھر اللہ کے بغاوت کر بیٹھا اللہ، یہ وہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اللہ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا، اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی ہے، محض یہ دھوکے کا سامان ہے، اس سے آپ دھوکہ مت کھائیے، یہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ کچھ کام کر جائیے، کچھ نیکیاں اکٹھا کر لیجئے، آنکھیں بند کرنے کے بعد جو کام آئے۔ اور اللہ کی جنت میں کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کا ہمیشہ بھیک مانگا کرو، ہاں اللہ کی رحمت کا بھیک مانگا کرو۔ ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 500 سال تک ایک جزیرے کے اوپر 500 سال تک ایک جزیرے کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ مر کے گیا، یہ جب مر کے اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس کو جنت کے اندر میرے رحمت سے داخل کر دو۔ تو آدمی کہنے لگا اللہ آج بھی تیری رحمت سے میں جاؤں گا، ارے 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں تیری، پھر میرے عبادت کا کیا ہوگا، میرے عملوں کا کیا ہوگا، میری عبادت کے ذریعے میرے عملوں کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے روک لو اس آدمی، چلو اس کو روک لو، اور جو اس کو میں نے انعام دیا ہے، جو اس کے اوپر احسان کیا تھا، ہاں جو نعمتیں دی ہیں ذرا اس کو تول ڈالو، اس کے اعمال کے بدلے 500 سال اس نے میری عبادت کی، ذرا تولو تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کی ایک نعمت، آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھ دو جو میں نے اس کو نعمت دی ہے، اور 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ جیسے ہی آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھیں گے نا بھاری ہو جائے گا، اور وہ عبادت والا پلڑا جو 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کے اوپر چلا جائے گا۔ اللہ کہے گا یہ تو میرے صرف آنکھ جو تجھ کو جو ہے نعمت دی تھی، یہ اس کو بھی نہ پکڑ پایا، اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ، چلو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ لے جائیں گے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پلٹ کر کہے گا اللہ اپنی رحمت سے ہی داخل کر دے، جہنم کے اندر نہیں جانا سکتا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے میرے بھائی اور دوستو، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ کے گنہگار بندے ہیں۔ موت سے پہلے توبہ کر لیجئے، موت سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو منا لیجئے، کچھ اچھے کام کر لیجئے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیجئے۔ اللہ سے وہ بندہ کہہ اٹھے گا اللہ تو اپنے رحمت سے ہی داخل کر دے، جہنم کے اندر میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لے آؤ پلٹا لاؤ اس کو، لاؤ میرے پاس۔ اللہ کچھ سوال کرے گا اس سے، اللہ کہے گا میرے بندے بتا، جب تیرا وجود نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، تو تجھ کو وجود میں کس نے لایا؟ تو اللہ کہے گا آپ وجود بخشا۔ آدمی ماں کے پیدائش، ماں کے پیٹ سے پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا،
اللہ پوچھے گا تجھ کو کتنا وجود میں کیا؟ اللہ تو نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ 500 سال تک تو میری عبادت کرتا رہا, اس کی توفیق کس نے دی؟ اللہ کہے گا تو نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس جزیرے کے اوپر, اس پہاڑ کے اوپر تو وہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کو کس نے تیرے لیے مہیا کیا؟ اللہ تو نے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ سب میرے رحمت کی وجہ سے ہوا تھا, یہ سب میرے رحمت کی وجہ سے ہوا تھا, اور جنت میں بھی تو میرے رحمت کی وجہ سے ہی جائے گا, تو اپنے عمل کے بلبوتے نہیں جا سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی اور دوستو توبہ استغفار کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی دی ہے یہ دھوکے کے سامان میں مت پڑو, آخرت کی کھیتی کر لو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا, حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, توحید والا بنا دے, پکا سچا نمازی بنا دے, ایک بنا دے, صوم و صلات کا پابند بنا دے, نمازی بنا دے. الہ العالمین ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے, ایک دوسرے کا جو ہے عزت و احترام کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہے, بیمار حال ہے, پریشان حال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی, ان کی بیماری, ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سروے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان اللہ یعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.